أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ بنو اسرائیل کا تذکرہ ماقبل سے چلا آ رہا ہے، اور پچھلی جو آیتیں تھیں ان آیتوں میں بنو اسرائیل نے پچھلی کتابوں کے ساتھ تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کے ساتھ انہوں نے جو برا رویہ اختیار کیا، ان کا انکار کر دیا. جو حکم اپنے نفس کو لگتا اور بھاتا نظر آیا اس پر عمل کر لیا، جو حکم مشکل نظر آیا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ پیغمبروں تک کو جھٹلا دیا، اور آگے بڑھ کر بعض پیغمبروں کو تو قتل تک کر ڈالا. تو پچھلی کتابوں کے ساتھ، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے جو برا رویہ اختیار کیا اس کو پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا، جو اب تک ہم نے پڑھا. اب یہ جو ہمارے سامنے آیتیں ہیں جو ابھی پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں ان کا جو رویہ نبی آخر الزمان آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور ان کا جو رویہ قرآن مجید کے ساتھ رہا، تو اس رویے کو یہاں ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو پچھلی کتابوں کے ساتھ ان کے انکار، تکذیب، پچھلے پیغمبروں کی تکذیب اور قتل کو تو پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا. اب یہ جو ہمارے سامنے آیتیں ہیں، ان آیتوں میں قرآن کریم اور پیغمبر آخر الزمان آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے برتاؤ اور ان کے رویے کو ذکر کیا جا رہا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں. غلف، ہمارے دل تو محفوظ ہیں غلاف میں. جیسے قرآن کریم کو کپڑے میں رکھا جاتا ہے، تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے جس کو سیا گیا ہوتا ہے، جس میں بٹن لگا دیا گیا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر چپکانے کا لگا دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کو جزدان بھی بولا جاتا ہے اور غلاف بھی بولا جاتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو غلاف بولا جاتا ہے. تو قلوبنا غلف، غلف یہ یا تو اغلف کا بہووچن ہے یا غلاف کا ہی بہووچن ہے. یعنی جب ان کے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا گیا، قرآن کی آیتوں کو پیش کیا گیا کہ ان پر ایمان لاؤ، یہ کلام نبی آخر الزمان پر اتر رہا ہے اور سچا کلام ہے، اس کو مانو، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، کورڈ ہیں، کور کے اندر ہیں. یعنی ہمارے دلوں کے اندر اتنا ایمان، اتنا علم، اتنی حکمتیں، اتنی دانائیاں، اتنی دانشوری، اتنی سمجھداری ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے کہ بالکل پیک ہیں. وہ تو پورے کے پورے پیک ہیں، ان کے اندر تو کہیں اور نئے علم اور حکمت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے
تورات ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جتنا کچھ علم ہے وہ گویا ہمارے لیے بہت کافی ہے، اسی سے ہمارے دل کا پیمانہ لبریز ہے، بالکل وہ گویا کہ لبالب بھرے ہوئے ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس میں، تو ہم قرآن کو کہاں سے مانیں؟ یہ وہ کہت قلوبنا غلف، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہیں، علم اور حکمت سے تورات کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا ہی کافی ہوتا، یعنی میرا ہی اتباع ان کو کرنا پڑتا، تب جا کر اگر وہ بالفرض میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو انہیں میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا۔ اتباع کا مطلب ہی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ بہت سمجھنے والی بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں تورات کو، اپنے زمانے میں یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں اس سکے کو، جس سکے کی ڈیٹ نکل چکی، جو گویا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، ایکسپائر ہو چکا، جیسے وہ 1000 کے نوٹ اور 500 کے نوٹ اور وہ 100 کے اور 50 کے نوٹ، وہ نوٹ اس زمانے کے 100 کے وہ 500 اور 1000 کے نوٹ جو کسی زمانے میں وہ چلا کرتے تھے اور بعد میں لوگوں نے ان میں بھجیے بھی کھائے ہیں، وہ تورات جو کسی زمانے میں محفوظ تھی، کسی زمانے میں وہ سکہ تھا رائج الوقت، لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پھر اس سکے کو منسوخ کر دیا گیا، وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے سینوں کے اندر تو خوب علم اور حکمت بھرے ہوئے ہیں۔ اب اس پر میں سوچنے اور سمجھنے کی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ چند کتابیں روپیہ پیسہ کمانے کی جو پڑھ لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ علوم بلکہ معلومات بھری ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہم کو قرآن کے اور حدیث کے علم کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ موجودہ جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلم ورسز لبرل مسلم، یہ بڑا زبردست فتنہ موجودہ زمانے، کسی زمانے میں شیعہ سنی کا فتنہ کھڑا کیا گیا اور زبردست جنگیں کروائی گئی، کسی زمانے میں وہ حنفی اسلام ورسز سلفی اسلام یہ فتنہ کھڑا کیا گیا، کسی زمانے میں صوفی اسلام ورسز جہادی اسلام یہ فتنہ کھڑا کیا گیا، اور یہ سب مغرب کی چالیں تھی۔ اور موجودہ زمانے کے جو زبردست فتنہ ہے یہ پکا سچا مسلم ورسز لبرل مسلم، یہ موجودہ زمانے کا فتنہ ہے۔ کیک ہی تو کاٹنا ہے، برتھ ڈے تو منانا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ ہم بس داڑھی تو نہیں رکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ ہمارا پائنچا ٹخنے سے نیچے تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ فتنہ ہے موجودہ زمانے کا، یہ موجودہ زمانے کا فتنہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، قرآنی احکامات کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان پر عمل کرنا وہ ذرا معاشرے کی وجہ سے یا نفس کی وجہ سے شاق لگ رہا ہے، پرمشقت لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یجعل کتاب اللہ عارا، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو پڑھانے کو، قرآن کریم کے سیکھنے کو سکھانے کو، قرآن کریم کے سمجھنے کو سمجھانے کو، قرآن کریم پر عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کو عار اور ذلت کی چیز نہ بنا لیا جائے۔
یہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوگا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تو 5-10 ہزار روپے والے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ 50,000 60,000 70,000 لاکھ 1.5 لاکھ کی سیلری والے، کیا کہنے ان کے۔ تو یہ حضور نے ارشاد فرما دیا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، سیکھنے سمجھنے کو، عمل کرنے کو عار اور ذلت سمجھا جا رہا ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قیامت آنے سے پہلے اسلام اجنبی ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا اسلام۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا۔ کیسا اجنبی؟ کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ تنے تنہا ہیں، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابتدائی مجمع، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدا میں بہت کم اجنبی انسان کہیں ایسی جگہ پر پہنچ رہا ہو جہاں اس کے ساتھ اس کا کوئی متعارف، اس کا کوئی جانا پہچانا، اس کو کوئی پریچت نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا ہوتا، کوئی دو بات کرنے والا نہیں، کھانا کھانے بیٹھو تو کس کے ساتھ بیٹھوں۔ کئی مرتبہ انسان اس وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں میرا اپنا کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا، یعنی کہ شروع میں اسلام کے ماننے والے بہت کم تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قرآن کریم کو عار اور ذلت کی چیز نہ سمجھ لیا جائے اور اسلام اجنبی نہ بن جائے، یعنی اسلام اجنبی بن جائے گا۔ پکے سچے مسلمان وہ بہت تھوڑے سے سمٹتے بہت تھوڑے سے، لیکن حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے بڑی مبارک بادی ہے۔ فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے جنہیں اجنبی سمجھا جا رہا ہو، جنہیں سنت اور شریعت کے مطابق لباس پہننے والے اجنبی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھنے والے اجنبی نگاہوں سے دیکھے جائیں، یہ تو ہمارے لیے مبارک بادی کی بات ہے۔ داڑھی رکھنے والے، ٹوپی لگانے والے، ٹخنوں سے اوپر پائچہ رکھنے والے وہ اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھے جائیں، یہ تو فطوبى للغرباء، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو ایسے زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک بادی کی دعا ہے اس میں شامل کر کے رکھا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان گھر میں اکیلا ہے، جسے پورے گھرانے سے لڑنا پڑتا ہے، نمازوں کے سلسلے میں، فجر کے سلسلے میں خاص طور سے پورے گھرانے سے اسے گویا کہ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، پورے گھرانے پر اسے برسنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، انسان چاہتا ہے کہ سنت شریعت کے مطابق ہو جائے، لیکن آج موجودہ زمانے کی فضول خرچیوں کو دیکھتے ہوئے انسان اکیلا بیٹھا ہوا کڑ رہا ہے من میں۔ فطوبى للغرباء، یہ اجنبی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرما دیا ہے قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا۔ اسی حدیث میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا جو موجودہ زمانے میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس عورت کے بچے نہیں ہوں گے وہ خوش ہو رہی ہوگی، جس عورت کے بچے نہیں ہوں گے وہ خوش ہو رہی ہوگی، اور بچوں والی عورت وہ غمزدہ ہوگی۔ موجودہ زمانے میں جو گھرانے بے حیائیوں اور بے غیرتیوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ جنہیں عورت کہنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، ایسی جنہوں نے عورت نام کا جنازہ نکال رکھا ہوتا ہے، تو ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے وہ کر۔ تو وہاں بچے وہ بوجھ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بچے رکاوٹ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے میں۔
تو بہرحال یہاں پہلا جو جملہ ہے وہ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے بنو اسرائیل نے کہا کہ ہمارے جو دل ہیں وہ تو غلاف میں محفوظ ہیں، بالکل کور چڑھا ہوا ہے ان پر، تو پورے کے پورے علم اور حکمت سے لبریز ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو دنیاوی علوم اور فنون ہے، کہیں ہم ان کو کافی سمجھ کر قرآن اور حدیث سے اعراض کرنے والے یہ اپنے بچوں کو اعراض کرانے والے نہ بن جائیں۔ اسی جملے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہے، ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے حوالے سے، اور در منصور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل تو وہ جو آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے اور اس میں کوئی چراغ روشن ہوتا ہے، ایک دل تو وہ جو بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح جس میں کوئی چراغ روشن ہو۔ دوسرے قسم کا دل وہ ہوتا ہے جو دل غلاف میں بند ہو، غلاف میں بند ہو، اور غلاف کا منہ دھاگے سے یا رسی سے بندھا ہوا ہو۔ تیسرے قسم کا دل وہ جو الٹا اور اوندھا ہوتا ہے، اور چوتھی قسم کا دل وہ جس کے 2 صفحے ہوتے ہیں، 2 صفحے، 2 جانبیں، 2 سمتیں، 2 صفحے ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک صفحہ یہ اور ایک صفحہ یہ، 2 صفحے ہوتے ہیں۔ ایک جانب سفید اور دوسری جانب وہ سیاہ۔ پھر آپ نے چاروں دلوں کی وضاحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم کا دل جو آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے، جس کے اندر گویا چراغ جل رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ صاف شفاف دل تو وہ مومن کا دل ہوتا ہے جس میں ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، ایمان کا چراغ۔ دوسرے قسم کا دل جو غلاف میں بند ہوتا ہے اور غلاف کا منہ دھاگے اور گویا رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ غلاف میں بند دل وہ کافر کا دل ہوا کرتا ہے، کہ گویا رسی سے باندھ دیا گیا، دھاگے سے باندھ دیا گیا ہے کہ اندر ایمان نہیں جا پا رہا ہے۔ تیسرے قسم کا دل جو الٹا اور اوندھا ہوتا ہے، جو بندھا ہوا ہے تو رسی کا کھلنا، دھاگے کا کھلنا پھر بھی کسی درجے میں ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن تیسرے قسم کا دل جو اوندھا ہے، الٹا کیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ الٹا اور اوندھا جو دل ہوتا ہے تو وہ منافق کا دل ہوتا ہے کہ جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کا انکار کر دیا۔ اور چوتھی قسم کا دل جس کی 2 جانبیں ہوتی ہیں، 2 صفحے ہوتے ہیں گویا، یعنی کہ ایک طرف تو وہ سفید ہوتا ہے، دوسری طرف سیاہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چوتھے قسم کا دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوتے ہیں۔ ایمان اس میں سبزے کی طرح ہوتا ہے، ہریالی کی طرح ہوتا ہے کہ پاکیزہ پانی اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں نفاق بھی ہے تو وہ ناسور اور زخم کی طرح ہے، پھوڑے کی طرح ہے، جو دم بدم پیپ اور خون کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بس یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، ایک طرف گویا کہ ایمان بھی پایا جا رہا ہے، دوسری طرف گویا کہ نفاق بھی پایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، کچھ گناہ کے کام بھی کر لیتے ہیں، کبھی یہ غالب آ گیا، کبھی وہ غالب آ گیا، کبھی مسجد کی طرف آ گیا تو کبھی وہ اپنی خواہشات کی جگہ پر پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں مادوں میں سے جو مادہ غالب آ جاتا ہے تو بس اس کا اعتبار ہوتا ہے اور اس اعتبار سے گویا کہ خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں پیک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں، ایسا نہیں کہ تمہارے دل محفوظ ہیں، تمہارے دلوں میں علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھری ہوئی ہیں، نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کفر کی وجہ سے انہیں رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کے تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے پیغمبروں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر بچے کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر، نیچر پر، بالکل نیچرل سسٹم پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جائے، نہ کوئی مسلم گھرانے میں پرورش، نہ کوئی کافر مشرک کے گھرانے میں پرورش، نہ کوئی یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے گھر میں پرورش، کسی کے گھر میں دہریہ جو سب کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں پرورش نہ ہو، ویسے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر کی جو صلاحیت ہے، جو استعداد ہے، تو وہ اسے اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ ایک کو ماننے والا بنے، ایک ہی کو ماننے والا بنے۔ کہ جب ایک گرام پنچایت میں 2 سرپنچ نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 پردھان منتری نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسی صورت میں پوری کائنات کے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر 2 خدا ہوتے تو ذرا سوچیں کہ 2 سرپنچ اگر گرام پنچایت کے ہوں تو وہاں کا حال کیا ہوگا؟ ایک سرپنچ چاہے گا کہ میرے فیور والوں کا میں فائدہ کروں، دوسرا سوچے گا کہ میں اپنے فیور والوں کا فائدہ کروں۔ ایسے میں یقیناً جو بھی بجٹ آئے گا اس کا کچومر ہو جائے گا۔ اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوں بالفرض، باقی تو چھوڑ دیجئے، وہ ان گنت کو تو چھوڑ دیجئے، اگر 2 ہوں تو پھر یا تو دونوں مشورے سے دنیا کو چلائیں گے، یہی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، دونوں مشورہ کریں، سورج نکال دیں، ہاں نکال دو۔ جس کو مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو محتاج ہو گیا پھر، اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر مشورہ نہ کریں تو پھر 2 ہیں تو کچھ ایک کے فیور والے ہیں، کچھ دوسرے کے فیور والے ہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک پر لگے ہوئے تھے، وہ اس کے فیور والے جو ہیں وہ ذرا جلدی اٹھ گئے، جلدی اٹھ رہے، نیند پوری ہو گئی۔ اس کے فیور والے وہ دیر رات تک لگے ہوئے تھے، وہ اب تک اٹھے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ جس کے فیور والے جلدی اٹھ رہے ہیں وہ کہیں سورج نکال دو، جس کے فیور والے اٹھے نہیں، کہا سورج ابھی نہیں نکلے گا، تب وہ سورج ایک اوپر لا رہا ہوگا، دوسرا نیچے لے جا رہا ہوگا، ایک اوپر لا رہا ہوگا، دوسرا نیچے لے جا رہا ہوگا۔ سورج کا کیا ہوگا؟ چاند کا کیا ہوگا؟ ایک ہوا چلانے پر لگا ہوگا، دوسرا ہوا روکنے پر لگا ہوگا، تو ایک بارش برسانے پر لگا ہوگا، ایک بارش کو روکنے پر لگا ہوگا۔ کتنے دھماکے ہوتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر ایک کے سوا کوئی اور بھی ہوتا ہے، چند ہوتے، 2 ہی اگر ہوتے، تو یہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے یہ سارا تہس نہس ہو جاتا، اور پھر تو پتہ نہیں کتنے تارے جھڑ رہے ہوتے، سیندوا میں کتنے تارے گر چکے ہوتے اب تک، اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پر کیا کیا دھماکے ہو رہے ہوتے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے انہیں دھتکار دیا ہے۔ یہ جو فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ختم کر لیا ہے، جھٹلا کر، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو دھتکار دیا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی بعض احکام کو مان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا اوپر فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا جیسے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تھوڑا ایمان، قلیل ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، بلکہ کثیر ایمان بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ قلیل کے معنی تھوڑا، کثیر کے معنی زیادہ، اکثر کے معنی اور زیادہ،
تو اللہ کے یہاں ایمان قلیل بھی معتبر نہیں، اللہ کے ایمان کثیر بھی معتبر نہیں، اللہ کے ایمان اکثر بھی معتبر نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا ایمان لائے بھئی اللہ کو مان لیا، پیغمبر کو مان لیا، جنت کو نہیں مان رہا، جہنم کو نہیں مان رہا، میزان کو نہیں مان رہا کہ اللہ کے یہاں اعمال نامے تولے جائیں گے، یہ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب، قصاص، حشر، نشر سب ہونا ہے، عالم برزخ بھی ہے، ان کو نہیں مان رہا، اللہ کو مان رہا، رسول کو مان رہا، تو یہ ایمان معتبر نہیں۔ ایمان کثیر کئی چیزوں پر ایمان لے آئے، کئی چیزوں پر، یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ان میں سے کئی چیزوں کو مانے، بعض کو نہ مانے، اکثر کو مان لے، اکثر کو مان لے، ایک آدھ کو نہ مانے، یہ کوئی ایمان معتبر نہیں۔ ایمان کل معتبر ہے، نہ ایمان قلیل معتبر، نہ ایمان کثیر معتبر، نہ ایمان اکثر معتبر، ایک ایک چیز پر پورا پورا ایمان معتبر، پورا پورا ایمان ہو تو جا کر مومن کہلائے گا۔ بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے نا ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ بھئی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب پر ایمان، اللہ پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، اس کی کتابوں پر بھی ایمان، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان، آخری دن پر بھی ایمان، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر بھی پورا پورا ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر بھی ایمان، اور مرنے کے بعد پھر عالم برزخ ہے اس پر بھی ایمان، اور عالم برزخ کے بعد اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا اس پر بھی ایمان، اور میدان محشر میں پھر حساب کتاب ہونا ہے، قصاص بدلہ ملنا ہے، میزان ہونا ہے، ایک ترازو ہونی ہے جس میں اچھے برے اعمال تولے جانے ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اعمال نامے دیے جانے، یہ سب چیزوں پر ایمان کل معتبر ہے۔ اور یہ فقلیلا ما یؤمنون، یہ تو بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، تھوڑا کیا کثیر ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایمان کہاں سے معتبر ہو جائے گا؟ روز بروز زندگی میں جو احوال پیش آتے رہتے ہیں، روز بروز زندگی میں جو احوال پیش آتے رہتے ہیں، ان احوال کے درمیان، زندگی کے مراحل کے درمیان ہمیں اپنا ایمان ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے تو اس میں شرک کی بو آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ذرا اندازہ تو لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دیکھنا سورج کو سجدہ مت کرنا، چاند کو سجدہ مت کرنا۔ یہ تو 1450 سال کے بعد نکل کر آ رہے ہیں کہ وہ سورج کے سلسلے میں کہ وہ اس کی پوجا پرستش کرنی ہے اور وہ سوریہ نمسکار کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ تعالیٰ نے، تم تو سورج تک ہی پہنچے ہو، اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی منع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر چاند کے سلسلے میں بھی لوگ اپنے اپنے نظریات کا اظہار کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا، ایمان قلیل معتبر نہیں۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان، ملائکہ کے سلسلے میں، فرشتوں کے سلسلے میں ہمارا ایمان، جنت اور جہنم کے سلسلے میں ہمارا ایمان، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں تو ایمان پر ہی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ پرانی باتیں ہو گئیں کہ وہ اس محلے میں آنا نہیں، آدھار کارڈ دکھاؤ تب جا کر آپ بیچنے کے لیے آؤ گے، آدھار کارڈ دکھاؤ، اور یہ چیزیں، اور یہ داڑھی والا اور ٹوپی والا نہیں ہونا ہمارے، یہ سب تو یہ پرانا ہو گیا کہ بھئی دودھ والا یہ نہیں ہونا اور سبزی والا وہ نہیں ہونا اور مکان بلڈوزر چلا دیا جائے، وہ سب تو اب تو ایمان پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ایمان پر۔ فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایمان قلیل، ایمان کثیر، ایمان اکثر معتبر نہیں، ایمان کل معتبر ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آئی،
اللہ کے پاس سے کتاب آئی. کیسی کتاب؟ مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف اس کے ذریعے فتح و کامیابی طلب کیا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو انکار کرنے والوں پر، منکروں پر اللہ کی لعنت ہو. ولما جاءہم کتاب، ابھی شروع میں عرض کیا کہ قرآن کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا بنو اسرائیل کا حضور کے زمانے میں، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی، کتاب ایک کتاب، کتابن پر دو پیش کی تنوین لگی ہوئی، کتابن، یہ دو پیش کی جو تنوین ہے نا، قرآن کریم بڑی زبردست کتاب ہے. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتابن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی کہ یہ تنوین، دو پیش کی جو تنوین ہے یہ عظیم کے معنی دے رہی ہے. دو پیش کی تنوین یہ عظیم کے معنی، یعنی کیا مطلب؟ اور جب ان کے پاس عظیم الشان کتاب آ گئی، کتاب عظیم، یعنی کہ جب ان کے پاس عظیم کتاب آ گئی، ہلکی پھلکی کتاب نہیں، عظیم کتاب جب ان کے پاس آ گئی، اس لیے کہ جس کے پاس سے آ رہی وہ عظمتوں والا، لانے والے جبرائیل امین وہ عظمتوں والے، اور جن کے قلب اطہر پر لائی گئی وہ قلب اطہر اور وہ ذات اقدس بڑے عظمتوں والے. تو ولما جاءہم کتاب، جب ان کے پاس عظمتوں والی، بڑائی والی، کامل ترین کتاب آ گئی، کس کے پاس سے آئی؟ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے. کتاب کی صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب جو آئی کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس سے نہیں، کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ دے اور شائع کر دے، ہر کسی کے پاس سے نہیں، کہ جس پر بین لگا دیا جائے یا جس کے کسی ایک مضمون پر روک تھام کی کوشش کی جائے یا چند آیتوں پر روک تھام کی کوشش کی جائے. نہیں، من عند اللہ، جب ان کے پاس عظیم الشان کتاب آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، یہ صفت ذکر کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے چل کر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ اس کتاب کو تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا، یا کہ اس کی کچھ آیتوں کو انہوں نے لکھ لیا. من عند اللہ، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ کتاب اور کتاب کا ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے، اور یہ ہر حرف، ہر حکم وہ لا ریب فیہ ہے. شروع میں اعلان کر دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کسی حکم میں، کسی آیت میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اگر کسی کو شک شبہ ہوتا ہے تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے کہ جہاں شک کی گنجائش نہیں وہاں شک کر رہا ہے. دن میں جب سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ڈاکٹر کے پاس جا، حکیم کے پاس جا، کچھ مقویات، کچھ اچھی طاقت واقت کی دوائیں لے، اس لیے کہ تجھے کافی کمزوری لاحق ہو چکی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس عظیم کتاب آ گئی، من عند اللہ، صفت جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اللہ کے پاس سے. یہ صفت اس لیے ذکر فرمائی صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ صفت اس لیے ذکر فرمائی کہ جو کچھ اس میں ہے وہ قبول کیا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے، اس لیے کہ یہ کتاب ان کے بھی اس خالق اور اس مالک اور معبود کی طرف سے آ رہی ہے جو تمام مصلحتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف نہیں ہوا کرتا ہے. ان کا بھی خالق ہے. اللہ کو مانتے ہو، کتاب اللہ کے پاس سے، لہذا اے یہودیوں تم بھی مان لو
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس عظیم کتاب آ گئی جو اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، بڑے مزے کی بات تو یہ کہ کتاب ایسی، دوسری صفت ہے کتاب کی کہ کتاب ایسی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کو سچا ماننے والی ہے، جو تمہارے ساتھ ہے۔ اے بنو اسرائیل، تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ تورات کا انکار نہیں کر رہی، کتاب ایسی آئی ہے جو تورات کی تصدیق کر رہی ہے، مصدق لما معہم۔ بڑی عجیب بات کہ یہاں پر مصدق لما معہم کا، یہ کتاب تصدیق کرنے والی، یہ کتاب تصدیق کرنے والی، یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کی تصدیق کی گئی، اس کتاب کی تائید کی گئی، نہیں نہیں، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ مصدق یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب سچ ماننے والی ہے، یہ کتاب مہر لگائے گی، ٹھپا لگائے گی کہ ہاں تمہاری کتاب بھی اللہ کے پاس سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے دی ہے، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، اس کتاب کو کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اس کتاب کو کسی اور کے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس آج آئے اور کہے کہ ہاں اس کتاب میں یہ بات سچ ہے۔ ارے نہیں، یہ کتاب جو کہے گی وہ سچ ہوگا، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے، بھیجے میں آئے تو بھی سچ ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو 1000 سال کے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا، 100 200 500 سال کے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ کتاب یہ تصدیق کرنے والی، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ یہ کتاب بتلائے گی۔ کسی اور میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں یہ کتاب کی بات سچ ہے۔ ارے نہیں، یہ کتاب خود اپنی جگہ پر مصدق ہے، کسی اور کی تصدیق کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی کو تصدیق نامہ چاہیے وہ یہاں آ کر لے کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں نئے نئے علوم فنون جتنے بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں وہ سب چوری چپکے قرآن اور حدیث سے لیا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ نام لینے میں ناک کٹتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ناک کٹتی ہے تو آپریشن کرا لینا، سرجری ہو جائے گی۔ ناک کٹتی ہے نام لینے میں۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، سونے سے پہلے، اور جب بھی آپ وضو فرماتے تھے تو مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرماتے تھے اور وضو کے ساتھ ساتھ مسواک بھی فرماتے تھے۔ اب ڈاکٹروں کی ایک بڑی جماعت ڈاکٹروں کی وہ یہ کہتی ہے کہ صبح میں اٹھ کر برش کرو یا مت کرو، لیکن سونے سے پہلے برش کیا کرو، سونے سے پہلے برش کیا کرو۔ کیوں؟ اب اس کی افادیتیں ذکر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریسرچ تو مسواک پر ہوا کہ بھئی وہ اتنے مہاپرش پیغمبر صاحب وہ سونے سے پہلے مسواک کیوں کرتے تھے؟ ریسرچ تو اس پر ہوا، تو اس کی حکمت نکل کر آئی سامنے کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان شام کو کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد جیسا جس کا معمول ہے تو وہ سوتا ہے۔ جب سوتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ جو 32 دانتوں کی اور ایک زبان کی جو کالونی ہے یہ سنسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے آپ تو پرانے لوگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، بھئی کھتری کالونی میں چوریاں بہت ہوتی تھی، کھتری کالونی میں چوریاں بہت، کیوں بھئی سنسان کالونی، مرد حضرات رہتے نہیں، 2 4 5 گنتی کے وہ مرد حضرات ہوا کرتے تھے، ورنہ سیل پر کوئی گاڑی پر یہ معاملہ ہوا کرتا۔ سنسان کالونی، چوریوں کی بھرمار، چوریاں ہی چوریاں، جب دیکھو تب بعض لوگ تو مکان توڑ کر بیچارے شہر کے اندر آ گئے۔ تو سنسان کالونی جب ہوتی ہے تو چوریاں بہت ہوتی ہیں، سنسان کالونی، بلکہ اور تو اور اچھا خاصا شہر ہے، شہر کا محلہ ہے، اور اس محلے کے کسی فرد کے یہاں پر شادی ہے، جماعت خانے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں دھرم شالہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ محلہ سنسان ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں دروازہ ٹوٹ گیا اور لاکر ٹوٹ گیا اور لاکھوں کی چوری ہو گئی۔ سنسان محلہ، سنسان کالونی جب ہوتی ہے تو چوریاں وہاں ہوتی ہیں۔ یہ کالونی دن میں تو انسان
دانتوں اور زبان کا استعمال کرتا رہتا ہے، کچھ چباتا رہتا ہے، کچھ نہیں چباتا تو کم سے کم الفاظ ہی چباتا رہتا ہے، وہ زبردستی کے بولتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، زبردستی کے بولتے رہتے ہیں تو بولنے کی وجہ سے وہ جو کیٹاڑو چور ہیں، کیٹاڑو جو چور ہیں، جراثیم ہیں، تو ان کو چوریاں کرنے کا موقع دانتوں کے درمیان نہیں مل پاتا ہے۔ لیکن جب انسان سوتا ہے، اب کہیں گوشت کھایا، کہیں قیمہ کھایا، کہیں چھوٹے میاں، کہیں بڑے میاں، اور کہیں لیگ پیس، میک پیس، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ریشے ویشے ایسے کہ ایسے ہی وہ دانتوں کے درمیان، کہیں داڑھوں کے درمیان، کہیں ادھر اٹک رہے ہیں، کہیں ادھر اٹک رہے ہیں۔ اب وہ جراثیم وہ چوریاں کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چوری کرتا ہے۔ جب دوسروں کو بتلایا جاتا ہے کہ ایسے چور کہاں دیکھے آپ نے کہ گاڑی نہ لے جائے، گاڑی میں سے پیٹرول چرا کر لے جائے، تو لوگ ہنستے ہیں، اور کھتری کالونی میں ایسی چوریاں ہوا کر گاڑی نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ گاڑی میں وہ 33 نمبر بھی ہے اور نمبر پلیٹ بھی ہے، تو ان کا کیا کریں گے، پکڑا جائیں گے، تو وہ پیٹرول لے جائیں گے۔ ایسے کفایت شعار چور کھتری کالونی میں آیا کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چوری کرتا ہے۔ اب وہ دانتوں کے درمیان چوری کرنے والے جو کیٹاڑو ہیں، وہ سنسان ایریا جب پائیں گے تب جا کر چوری کر پائیں گے، اور وہ سنسان ایریا ملتا ہے رات میں۔ تو کہنے لگے، ارے رات کو سونے سے پہلے برش کیا کرو، سونے سے پہلے برش۔ مسواک کا تو نام نہیں لے سکتے، ورنہ تو آتنکوادی گھوشت ہو جائیں گے، مسواک کا نام نہیں لے سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، چاہے وہ مسواک ہو یا دیگر سنن حیات ہوں، حضور کی زندگی کی سنتیں اور طریقے ہوں، ایک ایک طریقہ وہ، اور قرآن کا ایک ایک حکم اور ایک ایک آیت مصدق ہے، یہ خود تصدیق کرنے والے ہیں، ان کو کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ جس کو تصدیق نامہ چاہیے وہ یہاں آ کر لے جائے۔ قرآن کی صفت ذکر کیے، یہ خود مصدق ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ لوگوں کا حال تو یہ ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرتھوی گھوم رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سورج گھوم رہا ہے، وہ پتہ نہیں ان کے دماغ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، تحقیقات ان کی بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کے پاس عظیم کتاب آئی اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی، جو ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں ایک بات اور ذکر کی گئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفار کے خلاف اس کے ذریعے، یعنی کہ قرآن کے ذریعے یا پیغمبر نبی آخر الزماں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مدد طلب کرتے تھے، فتح و کامیابی کی دعائیں کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، ان کا حال یہ تھا، جیسا کہ روح المعانی میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ حضور کے وسیلے سے مشرکین کے جو قبیلے تھے جن سے ان کی پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، تو ان کے خلاف یہ فتح و کامیابیاں طلب کرتے تھے، یعنی حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کو مشرکین پر غلبہ مل جائے۔ اور مفسرین میں ایک نام آتا ہے سدی کا، تو سدی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جب ان کے اور مشرکین کے درمیان سخت جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو وہ تورات نکالتے تھے، اور تورات نکال کر جہاں تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، تو وہاں حضور کے نام کی جگہ پر، حضور کے ذکر خیر کی جگہ پر تورات میں وہ اپنی انگلی رکھتے یا اپنا ہاتھ رکھتے اور یوں دعا کرتے۔ دعا کے الفاظ بھی نقل کیے صاحب روح المعانی نے کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا
وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم، اے اللہ، انا نسألوکا، ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، بحق نبیکا، آپ کے اس نبی کے واسطے سے، الذی وعدتنا، جس نبی کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا ہے، ان تبعثہ فی آخر الزمان، کہ آپ اس پیغمبر کو آخری زمانے میں مبعوث کریں گے۔ کیا دعا کرتے؟ دعا کے الفاظ، ان تنصرنا، کہ آپ اس نبی کے واسطے سے آج ہماری مدد کریں، علی عدونا، ہمارے دشمن کے خلاف۔ یہ تورات پر جہاں حضور کا نام ہوتا، حضور کا تذکرہ ہوتا، وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، چنانچہ من جانب اللہ ان کی مدد کی جاتی تھی۔ تو حضور جب تک مبعوث نہیں ہوئے تب تک حضور کے وسیلے سے، حضور کا جہاں ذکر خیر موجود ہے اس کے وسیلے سے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مددیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب تک مبعوث نہیں ہوئے تب تک تو یہ حضور کے نام کے وسیلے سے، حضور کے ذکر خیر کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، کامیابیاں مانگا کرتے تھے۔ لیکن فلما جاءہم، پھر جب ان کے پاس آ گئی ماں، وہ چیز، عرفو، جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، یعنی کہ قرآن کریم آ گیا، جسے وہ پہچان رہے تھے کہ نبی آخر الزمان پر کتاب آئے گی، اور پیغمبر آ گئے جسے انہوں نے پہچان لیا تھا۔ کیسے پہچانا تھا؟ کیسا پہچانا تھا؟ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ ذکر فرمائے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، اور وہاں بتلایا کہ کیسا پہچانا تھا، انہوں نے حضور کو ایسا پہچانتے تھے، وہ ایسا پہچانا تھا کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے، جیسے اولاد کو پہچانتے تھے ویسے حضور کو پہچان رہے تھے۔ بڑی عجیب بات، یہ نہیں کہا کہ جیسے اپنے ماں باپ کو پہچانتے تھے، حالانکہ بچہ اپنے ماں باپ کو بھی خوب اچھے سے پہچانتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی۔ قرآن کے الفاظ تو سمجھیں، وہ حضور کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یعرفونہ کما یعرفون آباءہم و امہاتہم، اپنے باپ اور اپنے ماں کو پہچانتے ہیں، حالانکہ بچہ اپنے ماں باپ کو خوب اچھے سے پہچانتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اسے اپنی ماں سے ذرا جدا کر کے اور کسی اور لیڈی کے حوالے کریں، بچے کا پھر بلبلانا اور تڑپنا، پھڑپھڑانا ذرا دیکھیں، بچے کو اس کے ابا سے جدا کر کے کسی اور پرائے انسان کے حوالے کر کے دیکھیں۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو جیسے پہچانتے، نہیں، اپنے اولاد کو جیسا پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچے اور بچی کو پیدائش سے پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کون سے حصے کی چمڑی کیسی ہے، دل کہاں پر ہے، بدن کے ایک ایک عضو کو دیکھا ہوتا ہے ماں باپ نے، جبکہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ایک ایک عضو کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو شرم و حیا کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا تو ہے، لیکن مکمل طور پر اتنا نہیں پہچانتا جتنا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اتنا اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو ماں باپ اپنی اولاد پر اتنا قربان ہو رہے ہوتے ہیں جتنا کہ اولاد اپنے ماں باپ پر قربان نہیں ہو رہے ہوتے۔ باپ 80 سال کا ہے، ماں 80 سال کی ہے، اور وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے، عیادت کے لیے آ رہا ہے، تیمارداری کر رہا ہے، علاج معالجہ کروا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ بیٹا علاج کی کوشش بھی کر رہا ہے، دعا کے لیے فون بھی لگا رہا ہے، مولانا دعا کرنا، والد صاحب کا آخری وقت ہے، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے۔ اس کے برخلاف بیٹا کتنے ہی لا علاج سے لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، آئی سی یو میں ہو، وینٹیلیٹر پر ہو، اور ڈاکٹروں نے آس چھوڑ دی ہو، اور پھر بھی اس کا باپ وہ ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوگا، منتیں کر رہا ہوگا، سماجتیں کر رہا ہوگا، دعا کے لیے فون کر رہا ہوگا،
مولانا صاحب دعا کرنا میرا بیٹا بچ جائے. باپ فون لگاتا ہے تو بیٹا بچ جائے یہ کہہ رہا ہوتا ہے. بیٹا فون لگاتا ہے مولانا صاحب دعا کرنا ابا کا آخری وقت ہے, ابا نکلنے والے ہیں, جانے والے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. ماں باپ اپنے اولاد کو جتنا پہچانتے ہیں, اولاد اتنا اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعارف کروایا ہوگا. وہ اس طرح سے حضور کو پہچانتے, اس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن فلما جاءوا ما عرفوا, بس جب وہ چیز آ گئی, یعنی وہ قرآن آ گیا, وہ نبی آ گئے, وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تھا, کفروا بہ, اس کا انکار کر دیا, دشمنی پر کمر کس لی, مخالفت پر اتر آئے سب سے آگے, اس لیے کہ ناک کٹ رہی تھی. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی سلسلے نسب میں آنا چاہیے, یہ دوسرے نسل میں یعنی کہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے, بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. کفروا بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فلعنت اللہ علی الکافرین, تو انکار کرنے والوں پر, کافروں پر اللہ کی لعنت. کافرین, کافر کی جمع ہے, کافر کا بہو وچن ہے کافرین. کافر کے معنی آتے ہیں اصل میں چھپانے والا, کفر کے اصل معنی ہے چھپانا کے. اسی وجہ سے کافر رات کو بھی کہا جاتا ہے, اکثر لوگ نہیں جانتے. کافر لغت کے اعتبار سے رات کو بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ رات لوگوں کو چھپا دیتی ہے, اس لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے, کسان کو بھی لغت کے اعتبار سے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. تو کفر کے اصل معنی ہے چھپانے کے, کفر کے اصل معنی, کافر کے معنی چھپانے والا. اسی وجہ سے نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے لیکن شکر کو چھپا رہا ہے. اور سب سے بڑا کفر, سب سے بڑا چھپانا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کو چھپائے, اللہ کو اللہ نہ مانے, اللہ کو خالق نہ مانے, مسجود نہ مانے, معبود نہ مانے, اللہ کو رب نہ مانے. وہ یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو چھپانا سب سے بڑا کفر ہے اور وہ سب سے بڑا کافر. تو کافر کے معنی ہوئے چھپانے والا, یعنی ایک اللہ کو نہ ماننے والا, وہ کافر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی لعنت کافروں پر, چھپانے والوں پر, انکار کرنے والوں پر. یعنی قرآن جو عطا کیا گیا اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کے بارے میں حقیقت کو چھپا رہے ہیں. پیغمبر جو عطا کیے گئے ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں, ان کی حقیقت کو چھپا رہے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. کافروں پر اللہ کی لعنت. لعنت جو ہے نا, لعنت بڑی خطرناک چیز ہے, لعنت بہت خطرناک چیز. لعنت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ, اللہ کی لعنت سے ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجو. اللہ کی لعنت سے یعنی کہ تجھ پر اللہ کی لعنت, اس پر تو اللہ کی لعنت, ایسا نہ کہو. حضور نے منع فرمایا. بلکہ لعنت کتنی سخت چیز ہے, کتنی سخت ترین چیز ہے, اس کا اندازہ آپ لگائیں. مشکات شریف میں صفحہ 413 پر سے میں صرف 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی نقل کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت ڈائریکٹ اس چیز پر نہیں جاتی, بلکہ وہ لعنت جو ہے, لعنت وہ آسمان پر جاتی ہے, آسمان پر. لیکن وہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, معنوی طور پر اتنی خطرناک اور اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت زمین کی طرف اتاری جاتی ہے کہ اس کا اثر جو ہے زمین پر آ جائے, زمین پر پھیل جائے, تو زمین کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ دائیں جاتی ہے, دائیں طرف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, بائیں جاتی ہے, بائیں طرف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جب کہیں راستہ اس کو نہیں ملتا تو رجعت الی الذی لعن,
پھر جا کر وہ لعنت اس کے پاس جاتی جس چیز پر، جس انسان پر لعنت بھیجی گئی، تب جا کر وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، اگر وہ انسان، وہ چیز لعنت کی حقدار ہوتی ہے، لعنت کی مستحق ہوتی ہے تو اس پر پڑتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لوٹ کر اسی پر آتی ہے جس نے دوسرے پر لعنت بھیجی۔ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے لعنت کہ بھئی اس پر تو اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور چیز بول جو ہوتے ہیں نا، الفاظ تو وہ الفاظ میں ایک تاثیر ہوتی ہے، بے لعنت میں ایک تاثیر ہے، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے، بھئی الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ کسی انسان کو کوئی انسان اگر کتا کہہ دے، ایک ہی لفظ ہے، کتا کہہ دیا، خنزیر کہہ دیا، تو کیسا آگ بگولا ہو جائے۔ بھئی لفظ میں تاثیر تھی تبھی جا کر تو اس کو برا لگا نا۔ الفاظ میں تاثیر ہوا کرتی ہے، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے قرآن کریم میں تاثیر ہے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام سب سے زیادہ تاثیر ہے، تو الفاظ میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ جھوٹ میں اتنی بری تاثیر، آپ اور ہم بارہا وہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل دور، تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث تو یہ لعنت میں اتنی خطرناکی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی چادر ہوا اڑا لے گئی۔ ہوا کا جھونکا آتا ہے، کبھی انسان نے چادر اوڑی ہوئی ہے تو اڑ جاتی ہے، کبھی انسان گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے، بائک پر جا رہا ہوتا ہے، چادر اڑ گئی، رومال اڑ گیا، ٹوپی اڑ گئی، ایسا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی چادر ہوا اڑا لے گئی تو اس شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی، ہوا کو کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہوا خود تھوڑے چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو چلی وہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً جو انسان کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے، تو پھر لعنت خود اسی انسان پر لوٹ کر آتی جس انسان نے لعنت بھیجی۔ تو لعنت اتنی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم پر میں نے غور کیا پورے ہفتے تک یہ اس آیت شریفہ کو لے کر کہ قرآن کریم میں وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون سے، جب لعنت اتنی خطرناک چیز ہے، لعنت اتنی خطرناک چیز ہے تو وہ کون سے کام ہیں جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی، وہ کون سے کام ہیں، وہ کام کتنے خطرناک ہوں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ابھی 3-4 ہفتے پہلے ہمارے سامنے آیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو پہنچایا جا رہا ہے فرعون کے پاس، تو کہا جا رہا ہے کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ دیکھو سنو، اسے نرم بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حسن، خوبی، نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے والوں پر لعنت بھیجے تو وہ کام کتنے خطرناک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میرے سامنے آیت شریفہ وہ آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، سورہ صاد میں آیت نمبر 38 ہے، اور اسی طرح کا مضمون وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سن، تجھ پر میری لعنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں، تجھ پر، ابلیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے سلسلے میں مجھے آیت شریفہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ، تو اس میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آ جاؤ اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو، یعنی کہ فاطمہ، علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر آ جاتے ہیں، چلو پھر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر۔ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا، کہ حضور کا یہ قول اللہ نقل فرما رہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
اسی طرح شریعت میں ایک خاص چیز ہے لعان، جو اپنے موقع پر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اگر زندہ رہے اور موقع نے وفا کی 18ویں پارے میں، تو وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ذکر کی گئی، اللہ کی لعنت جھوٹے پر۔ تو گویا نمبر 1 شیطان پر اللہ کی لعنت مجھے نظر آئی اپنے کم علمی کے ساتھ، نمبر 2 جھوٹ پر اللہ کی لعنت، نمبر 3 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح الا لعنت اللہ علی الظالمین، کسی پر ظلم کرنے والے ان پر اللہ کی لعنت۔ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، ظالم پر ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 4 لعنت جو پچھلی اقوام جنہیں ہلاک کیا گیا، بعض اقوام پر لعنت کا تذکرہ ہے کہ قوم عاد پر جیسے اللہ کی لعنت، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بڑا برا کہا، فرعونیوں پر اللہ کی لعنت۔ تو پچھلی قوموں پر اللہ کی لعنت آئی جنہوں نے نبیوں کو پریشان کیا اور نبیوں کو ہلاک اور برباد کرنے کی کوششیں کی۔ نمبر 6 اللہ کا عہد توڑنے والے، اللہ سے معاہدہ کیا ہوا، اللہ سے عہد جو عہد الستو اللہ سے کیا ہے عالم ارواح میں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اس عہد کو توڑنے والوں پر، رشتے ناطے توڑنے والوں پر، قطع رحمی کرنے والوں پر، زمین میں آتنک مچانے والوں پر، افساد فی الارض، یہ قرآن کہہ رہا ہے جو زمین میں آتنک مچانے والوں کو لعنت کا حقدار قرار دے، وہ قرآن کریم آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، یعنی جو عہد توڑنے والے، ایگریمنٹ کو توڑنے والے ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہیں، زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ان کے لیے لعنت۔ اور اس کے بعد اخیر میں مجھے جو لعنت نظر آئی وہ یہ آیت شریفہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر، یعنی کہ ایمان سے انحراف اختیار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔